السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پس اگر آمنوا ایمان لائے بمثلی ساتھ اس چیز کے ما آمنتم جو کہ ایمان لائے ہو تم بھی ساتھ اس کے فقد اہتدوا بس تحقیق راہ پائی۔ وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں کہ ہم وہ فی بیچ شقاق خلاف اس کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس بہت جلد کفایت کرے گا تم کو اللہ۔ وَهُوَ اور وہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائے، اور اگر منہ پھیر لے اور نہ مانے اور تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہدایت کا معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا، جیسا تمہارا ایمان ہے، اور اگر وہ منہ پھیر جائے ویسا ایمان نہ لائے، قرآن کو نہ مانے، تو پھر تو وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ مخالفت کا شکار ہیں۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، نہیں مانتے تو نہ مانے، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا۔ کیونکہ ہوتا ہے نا، جو ضد میں آ جائے، جو مخالفت شروع کر دے، پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انسان اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اعلان حق کا اظہار کریں، کسی کی دشمنی اور مخالفت سے نہ ڈریں، اللہ تمہیں ان کے شر اور چالوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے نا، وہ اتنا ہی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں، ٹھیک ہے، راستہ روکنے میں ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دین غالب ہو کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ لائے تھے وہ کامیاب ہوا، دین اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ تو بنیادی طور پہ نا یہاں ہدایت کا حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے۔ ہدایت پہ وہ ہیں جو اس طریقے پر ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ ہمیں آج کے دور کی مثالوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ فلاں لیڈر بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ ہم نے ہدایت کا معیار دیکھنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ اسلام کا طریقہ تھا، جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کسی گروہ میں سے نہیں تھے، کسی خاص فرقے میں سے بھی نہیں تھے۔ صبغۃ اللہ یعنی کہ اللہ کا رنگ، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کو رنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص دین میں آتا ہے ایک خاص رنگ اس کو چڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دیندار بننے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی شکل، ان کے لباس، ان کے چال ڈھال، ان کے بولنے کے انداز میں نا فرق آتا ہے، ان پہ ایک رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ اور اگر وہ رنگ نہ ہو اور وہ کہے کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے نا وہ اندر نہیں ہوتا، رنگ جو ہوتا ہے وہ اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دین کا ظاہری حصہ بھی ضروری ہے اور دین کا اندر کا حصہ بھی ضروری ہے۔ اندر والا تو اخلاص ہے نا جو پیچھے گزر چکا، اور ظاہر کا طریقہ جو طور طریقے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پہچانے ہی نہ کہ کیا یہ مسلمان ہے۔ آپ کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی آپ کے حال و حلیے کو دیکھ کے پہچان ہی نہ سکے کہ آپ مسلمان ہو۔ اور بہت سے لوگ یہ بات چھپاتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ مسلمان ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اسلام کا جو رنگ ہے وہ آپ کے ظاہر آنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.